السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی نعمت ہم دیتے ہیں، کوئی بھی چیز سے نواز دیتے ہیں، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، بہت چکھا کر پھر اس سے لے لیتے۔ نعمت دیے تو اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسا بنتا ہے، اور اگر دینے کے بعد واپس لے لیے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ دو آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں۔ وہ کیا بتاتے ہیں، اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اور اسی سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی ہے جو تھی، وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والی شخصیت بن جاتا ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بول رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی نعمت انسان کو دے دیتے ہیں، انسانی فطرت کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر ایک انسان کے اندر کیسی فطرت ہوتی ہے۔ ایک انسان کی فطرت ہے، جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو کیا بولتا کہ سب پریشانیاں مصیبتیں کیا ہے، چلے گئے، دور ہو گئے میرے سے، یہ تکلیفیں ختم ہو گئے، اور کیا ہے، یہ سب چیزیں میرے لیے بہترین ہے بول کے کیا کرتا، اترانے لگتا، خوش ہوتا، مست میں رہتا۔ یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتراتا اور دوسروں پر فخر و غرور کا اظہار کرتا ہے۔ تاہم ان صفات مذمومہ میں اہل ایمان اور صاحب اعمال صالح مستثنیٰ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں واضح ہو رہا ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں اور مومن ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایسی چیزوں پر اتراتے نہیں۔ جو بھی اللہ دیتا ہے چیزوں کو، نعمتوں تک دیتا ہے، تو اترانے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہ کہ ہماری کمال اور قدرت اس میں ہے بول کے۔ ایک مومن کا صفات یہ ہوتی ہے، لیکن ایک نارمل انسان کیا کرتا ہے، کچھ بھی اس کو ملتا ہے تو اس پر اترانے لگتا ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو، نیک ہے تو شکر گزار بنتا ہے، اور برا ہے یعنی مومن نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے، نیکیاں ملنے، اس کو اچھائیاں نعمتیں ملنے کے بعد اترانے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، یعنی اہل ایمان والوں کی بات بول رہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نیکی پر بھی صبر کرتے۔ ہاں، ان کو اگر ان کو کچھ اچھائی ملنے کے بعد وہ اچھائی چھین لی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے کے چھین لیتے، مال دے کے چھین لیتے، صحت دے کے چھین لیتے، کچھ نعمت دینے کے بعد وہ نعمت کو چھین لیے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ کون؟ مومن لوگ۔ اور کیا کرتے ہیں، نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ایسا ہونے کے بعد کیا کرتا ہے معلوم ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جب اس کے نعمتیں ملتے رہتے تو اللہ کا بڑا شکر گزار بنتا ہے، لیکن جب نعمتیں چھننے کے بعد بھی شکر گزاری یہ بڑی چیز ہے۔ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو بھی جب بھی بولنا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ تو جس حال میں رکھا ہم کو تیرا شکر ہے، لیکن جب کیا بولتے اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا، کہ وہ یہ بول کے کیا کرتے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے۔ تو وہ بول رہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ سوائے ان لوگوں کے، یعنی جو نیک کاموں میں لگے رہتے، انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے۔ یعنی میں تم کو نعمت دینے کے بعد چھن بھی لیا، لیکن تم صبر کرے اور نیک کاموں میں لگے رہے تو تمہارے لیے بخشش اور بڑا نیک بدلہ بھی ہے بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس پر کوئی راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے،
جو اس کے لیے بہتر اور اجر کا باعث ہے، اور اگر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومن کو جو بھی فکر، غم، تکلیف، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جو مصیبتیں لاتے ہیں، نعمتیں دینے کے بعد چھین لیتے ہیں، تو ان نعمتوں کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام صبر کرنا ہے، ناشکری کے الفاظ نہیں نکالنا ہے، اور نیک کاموں میں لگے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو برابر ہماری بخشش کر دیں گے۔ اور مومن کا شعار یہی ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر، یعنی صبر کرنے پہ، نعمت ملنے پر بھی شکر ادا کرتا ہے تو بھی اجر کا باعث، نعمت چھن جانے پر بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو بھی اجر کا باعث۔ ایون حدیث میں یہاں تک آتا ہے کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو وہ کانٹے پر بھی وہ برداشت کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں، اور اس سے چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ ان کے ساتھ، انہوں نبی ہے وہ کہ دعویٰ کر رہے نا، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اور ان کو کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا، کیونکہ انہوں اتنے فخر و فاخر میں، یعنی اتنی تکلیفوں میں ملوث ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسٹرگل کرے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کئی کئی دن بھوکے رہے، جتنی چیز تھی اتنے ہی قناعت کرے، کوئی زیادہ مال و دولت، گھر بڑے بنگلے ایسے نہیں تھے ان کے۔ تو وہ بول رہے کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، جب اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو تم اچھے حشاش بشاش رہنا نا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہہ رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے باتیں کرتے رہتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، صرف ان کی اس بات پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا۔ یعنی وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور مشرکین پر اور جو آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی یہ مشرکین پر گراں گزرتی تھی، اور ممکن ہے کہ آپ انہیں سنانا پسند نہ کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ سو پنچات سے اللہ کیا بول کے ایسا بیزار، ان کو کیا سنانا بولے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ اپنی وحی کے کسی حصے کو نہ چھوڑیں، بلکہ آپ کا کام تو کیا ہے، صرف ڈرانا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو بھی چیزیں یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ برابر دیکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہے اپنے ساتھ بلا بھی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ دیکھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تکلیفیں دینے والی باتیں کرتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ مالدار ہونا تھا، یا تو یہ فرشتہ ہونا تھا، نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں، یعنی نبی اگر ہوتے تو فرشتہ کیوں نبی بن کے نہیں آیا، انسان میں سے فرشتہ کیوں آئے، ایسے ایسے باتیں کرتے، اور یہ بھی بولتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں قرآن کیا ہے، انہوں اپنی طرف سے گھڑ رہے، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں، ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا قرآن مجید میں پہلا چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں سے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن بنایا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، اگر تم واقعی سچے ہو تو کیا کرو، اس کے جیسی ایک 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ تم بول رہے نا بڑے باتیں کر رہے نا، تو ایک مثال کے طور پر 10 سوریں جب گھڑی ہوئی ہے، بولے نا ایک 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے کر آؤ۔ ایون اللہ تعالیٰ یہاں پر 10 کا کرے، آگے بولے کہ ایک آیت لے کے آؤ بول کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے دوسری جگہ بھی چیلنج کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اوپن چیلنج کر رہے جب کے لیے بھی اور تمام رہتی دنیا والوں تک کے لیے، قرآن
یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو آج ہم پڑھ رہے، ایک ایک حروف جو ہم قرآن مجید کا پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلام ہے، تو وہ ہم دہرا رہے ہیں۔ تو یہ واقعی سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے۔ تو یہی چیز ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو فوری اس پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ تمہارے اس بات کو قبول نہ کرے تو تمہیں یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ اس کے بعد بھی یہ چیلنج کا جواب دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ عذر ہے، کچھ خاصیت ہے کہ تم 10 صورتیں لاؤ، بولے کہ تم لا سکتے، اللہ کے سوا کون ہے تمہاری مدد کرنے والا، یہ ماننے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، تم آمادہ نہیں ہو رہے اور نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟ کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے سوالیہ طور پر، فہل انتم مسلمون، کیا تم اب بھی مسلمان نہیں ہوتے؟ تمہارے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، تم لا سکتے نہیں لا سکتے تم، تو تم پھر مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اور جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم انہیں دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بول رہے کہ جو انسان دنیاوی زندگی چاہتا ہے، جو انسان دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کی زینت، دنیا ہر چیز اس کی دنیا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ جو 2 آیتیں ہیں ان کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ اہل ریا کا ذکر ہے، یعنی تکبر کرنے والے کا، یا پھر بعض کے نزدیک یہ ہے نا یہود اور نصارہ کے سے ریلیٹڈ بات ہے بول کے بول رہے، اور بعض کے نزدیک دنیا کے طلبگار، یعنی جو دنیا ہر چیز میں دنیا حاصل کرنا، اچھا کر رہے تو بھی دنیا حاصل کرنا، کسی کی مدد کر رہے تو اس کی وجہ سے مجھے دنیاوی فائدہ ہو، ہر ایک چیز کا ان کا مقصد یہ ہو کہ مجھے اس سے دنیاوی فائدہ ہو۔ تو یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بولے کیونکہ دنیا دار بھی جو بعض اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جزا انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو انصاف ہے، اللہ تعالیٰ بولے کہ تم دنیا میں اچھے عمل کسی کے ساتھ کرے تو میں تم کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیتا ہوں۔ اگر تمہاری دنیا میں اچھے عمل کرنے کے بعد تمہارا یہ خیال ہو کہ میری یہ چیز مجھے آخرت میں دے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، دنیا میں وہ چیز کو جتانا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک انسان دنیا میں ہی ریوارڈ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ برابر اللہ تعالیٰ انصاف کر کے اسے دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کو قرآن مجید میں سنے بنی اسرائیل اور دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھو کیا وہ شخص، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے سوالیہ طور پر، افمن کان علی بینۃ، یعنی اللہ تعالیٰ بولے کیا وہ شخص اپنے رب کے پاس سے دلیل پر ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، شخص وہ اپنے رب سے دلیل کے ساتھ بات کرے، یعنی قرآن، اور اس کے ساتھ اس کی طرف سے گواہ کے لیے موسیٰ کی کتاب، یعنی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو توریت کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی وہ بھی موجود ہے، لیکن وہ دونوں بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ لیکن منکرین کافرین اس کے مقابلے میں اہل فطرت یعنی اہل ایمان کا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کر رہے، بول رہے کہ اپنے رب کی طرف سے یہ دلیل سے مراد کیا ہے؟ مین جو دلیل بولے نا اللہ تعالیٰ، کیا وہ شخص اپنے رب کے پاس سے دلیل پر ہو، یعنی دلیل سے مراد کیا ہے؟ انسانی فطرت، جو انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی فطرت، تمہارے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تمہاری فطرت ہے، تم کچھ بھی کہیں بھی تم جب کام کرتے رہتے
مانگتے رہتے، لیکن اس کے بعد کیا ہو جاتا، تم وہ کام نہیں ہو تو آخری صورت تمہاری اب آٹومیٹکلی آسمان کی طرف اتارتی. تمہاری فطرت ہے کہ وہ رب ہی ہماری پوری کرے گا. ایسا ہوا نا، کئی مقامات پہ ہوا. فرعون بھی کیا کرا، دعویٰ کیا، لیکن جب مرنے آیا تو اس کی فطرت غالب آ گئی اور بولا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں ہے. یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ فطرت رکھے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی، یعنی ان کے ساتھ جو ہے یہ بھی ایک دلیل ہے. یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کے منکر ہوں، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. پس تو اس میں سے کسی قسم کے شبہ نہ رہے. یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے جس انداز میں مذکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. یعنی جو صبر کریں گے اور ایمان لائیں گے. تمام فرقوں سے مراد کیا ہے، روئے زمین پر پائے جانے والے مذاہب ہے، یہودی، عیسائی، بدھ، مجوسی، مشرکین، کفار وغیرہ جو بھی ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جو بھی مذہب سے ریلیٹ کرتا ہو لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو وہ کیا ہے، قرآن پر ایمان لا رہا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہا. پہلے کے انبیاء پر ایمان لایا لیکن قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے بول رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اس سے بولے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کہ جس یہودی یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو اب یہودی مجوسی کی بات ہو رہی تو مسلمان تو اول درجے پہ آتے ہیں. اگر آپ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ جہنمی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہنے والی کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.